سفینہ ایک صحابی ہے، جنگل میں رستہ بھول گئے تھے تو سامنے شیر آ گیا، تو شیر نے جب منہ کھولا تو پتہ ہے حضرت سفینہ کی زبان سے کیا نکلا؟ کہنے لگے او شیر ذرا خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اس مقام پہ بھی یہی نکل رہا ہے کہ میں نبی پاک کا غلام ہوں۔ ایمرجنسی میں بھی جب کہا میں حضور کا غلام ہوں تو شیر نے دو ملانی شروع کر دی، قدم چومنے شروع کر دیے، شیر پیچھے ہٹ گیا۔ تو آپ کی زبانوں پر یہ بات جاری ہو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں صحیح درجے کی روایت ہے، کریم فرماتے ہیں اگر تم وہ جان لیتے نا جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس کا علم ہوتا نا جس کا مجھے علم ہے، تو فرمایا تم رویا کرتے، تمہاری کیفیات اور ہو جاتی۔ بعض اوقات کچھ لوگ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہنستے ہیں، شغل بناتے ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں، بہت سارے فیوز و برکات ایسے ہیں جو انہیں ملنے ہوتے ہیں نہیں مل پاتے، تو وہ غیر سنجیدگی طبیعت کی، لہجے کی غیر سنجیدگی، ان سے وہ فیوز و برکات اٹھا لیتی۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں، آپ کسی جگہ محفل میں جاتے ہیں، آپ کسی دینی اجتماع میں جاتے ہیں، لیکن رستے میں اگر آپ شغل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں موبائل آپ کا آن ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، موبائل ہی چل رہا ہے، تو آپ نے کیا سنجیدگی حاصل کی؟ پایا کیا؟ ہر کام صرف موبائل کے اسٹیٹس کے لیے کیا؟ تم اگر وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں۔ اصحاب صفا کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کی گئی تو وہ رونے لگے، صحابہ رو پڑتے تھے، اللہ کے خوف سے، خشیت سے رو پڑتے تھے۔ کوئی آیت تلاوت کی گئی، اصحاب صفا رو پڑے، ان کو روتا دیکھ کر حضور بھی آئے اور اللہ کے رسول کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس عمل کا اظہار فرمایا۔ حضور فرمانے لگے جو آنکھیں رب کے خوف سے آنسو بہاتی ہیں نا، ان کو اللہ پھر دوزخ پر حرام کر دیتا ہے، پھر وہ جہنم میں نہیں جایا کرتا۔ اللہ کے خوف سے چھلک پڑی، جذبات ابل کر باہر آ گئے۔ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، سعادت مند۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں 3 باتیں خوش بختی کی علامت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی؟ ایک تو حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور دوسرا فرمایا بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلو، اور تیسرا فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اگر تمہیں رونا آ جاتا ہے تو یہ سعادت مندی ہے تمہارے لیے۔ مجھے کچھ دوست کہتے ہیں مجھے غصہ بڑا آتا ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے بھی بڑا آتا ہے، بڑا آتا ہے، لیکن اپنے گناہوں پر آتا ہے، اپنی غلطیوں پر آتا ہے۔ مجھے زندگی میں جتنا غصہ آیا ہے اپنی کوتاہیوں پر آیا، جہاں جہاں مجھ سے سستیاں ہوئی ہیں مجھے ان پر غصہ آتا ہے، اور جب اپنے آپ پر غصے سے فارغ ہوں گے تو کسی اور پر بھی کر لیں گے۔ ابھی تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ میرے عزیز، اگر انسان کو یہ سعادت مندی نصیب ہو جائے، وہ کبھی اپنے مالک کے خوف سے رو پڑے، کبھی اس کی محبت میں رو پڑے۔ مجھے بتائیں نا، بچہ جب رو ہی پڑتا ہے تو پھر اماں سارے کام چھوڑ کے متوجہ ہو جاتی۔ لوگ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا تھا تو بس رو ہی پڑا تھا، تو پھر میں کیا کرتا؟ وہ رو ہی پڑا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ بچے کی شدید غلطی پر اسے ڈانٹا تھا پر وہ رو پڑا، نرم ہو گیا دل ماں کا، باپ کا، چچا کا، بڑوں کا، چونکہ وہ رو پڑا ہے۔ عزیز بھائی، جب تو بھی رب کی بارگاہ میں رو ہی پڑے گا نا، جب تو اس کی خشیت سے ٹوٹ ہی جائے گا،
جب اس کے حضور آ کے عرض کرے گا نا مالک میں کہاں جاؤں تیری بارگاہ میں نہ ہوں، کہاں جاؤں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، بڑے درد سے دعا کرتے تو لوگ ان سے دعائیں کرایا کرتے تھے، اور عجیب سے نا دعا کے اندر محو ہو جاتے تھے۔ اپنے لفظوں میں بات کروں تو بڑی کھوب کے دعا کر دے سن، اے بعض بندے رٹیاں رٹائیاں دعاواں کر دیں، بس وہ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا دیے جو مولانا صاحب کہیں گے ہم بھی، وہ بڑے محو ہو کے دعا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا حضرت اتنی للہیت سے اور اتنی محویت سے اور اتنے ذوق سے دعا کیسے؟ فرمانے لگے میں نے اپنی بیوی سے طریقہ سیکھا ہے۔ سیکھنے والے سبھی جگہ سے سیکھتے، اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے، اور جن کا خیال ہونا ہمارے پاس کل عقل آ گئی ہے، وہ بیچارے عقل کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، جن کو سارا ہی پتہ ہے انہیں کچھ پتہ نہیں۔ کہتے بیوی سے سیکھا ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے اسے کوئی کام تھا مجھ سے، کوئی گھر کا خرچہ تھا، اس نے بتایا خرچہ، میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دوں گا۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا، میں نے کہا تھا گھر کے خرچے کے لیے کچھ پیسے، تو فرماتے ہیں میں نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے، آتا ہوں تو دے دو۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے بار بار یاد کرانا، کہتے ہیں اس نے پھر یاد کرایا، وہ میں نے گزارش کی تھی کچھ پیسے چاہیے، فرماتے مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا تو کیا روز ایک ہی بات کرتی ہے، تجھے کہا ہے نا ابھی پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دے دوں گا۔ ہر روز یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات کا رٹا لگایا، پیسے چاہیے، پیسے ٹھیک ہے، خرچ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے پر ابھی نہیں میرے پاس۔ کہتے میں نے ڈانٹ دیا۔ سعادت مند خاتون تھی، حوصلے سے ڈانٹ برداشت کی، تو کہنے لگی غلطی ہو گئی، مجھے نہیں بار بار کہنا چاہیے تھا، آپ تو ناراض ہی ہو گئے، لیکن ایک بات یہ کہنی تھی کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں، میں آپ سے نہ کہوں تو پھر کس سے جا کے کہوں؟ آپ سے کہنا ہے نا، میرے آپ ہے نا میرے سر کے تاج، تو کس سے اور کہوں؟ میں اور کسی سے کہوں؟ شیخ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، ہاتھ کانپا، وہ چیز گری، چھم چھم میرے آنسو ٹپکے، چھم چھم میں رو پڑا۔ تو خاتون کہنے لگی آپ کیوں روئے، کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے مجھے تو رب سے مانگنے کا طریقہ تو نہیں سکھا دی، جب میں اس کی بارگاہ میں عرض کروں گا نا مالک بڑے دروازوں پہ گیا ہوں کوئی نہیں میری سنتا، بڑے درد کے ساتھ میں نے کہا ہے پر فریاد کو کوئی نہیں پہنچا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، پھر تجھے نہ کہوں تو کس کی بارگاہ میں جا کے کہوں؟ میں بیمار ہوں اور شفاؤں کے لیے ترس گیا ہوں، میں مقروض ہوں اور جان چھڑانے کے لیے ترس گیا ہوں، میں کمزور ہوں اور سعادت پانے کو ترس گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور سجدوں کی لذت کے لیے بے چین ہو گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور چاہتا ہوں میرا قرآن پاک کی تلاوت سے دل لگے، پر مالک جب توفیق تو دینے والا ہے تو پھر تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم، وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی، کسی سرحد پر پہرا دیا، کوئی ڈیوٹی کی، کوئی خدمت کی راہ خدا میں، جو آنکھیں بیدار رہی راہ خدا میں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی، جس سے خشیت آئی، جو ڈر گیا، پر ڈرا اللہ کے لیے، آنسو فار سیل نہ ہو، کوئی اداکاری کا ماحول نہ بنائے، وہ اس طرح نہ ہو رو رو کے دعا، رکت انگیز دعا، اور فلاں کیا بات، فلاں کے بڑا رلایا اور فلاں میں بڑا درد تھا اور فلاں کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب کی بلا روئی پڑے، فار سیل نہ ہو چیزیں، اداکاری نہ ہو، اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو۔ اور جب خشیت کے ساتھ وجود کانپتا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سبب ہوتے ہیں،
جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تب آنسو نکلتے. جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا، جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے، پھر آنسو بن کر دل تے پار پوے جس ویلے ادو پار بناون اکھیاں، بے درداں محبوباں دے سارے ناز اٹھاون اکھیاں. عزیز دوست، جب آپ پورے طور پر جڑ جاتے، او یارو کتنا روئے ہیں مسلمان اقوام متحدہ کے سامنے جا کے، کتنی قراردادیں پیش کی تم نے سلامتی کونسل میں. حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو امیر ملک تھے ان کی تنظیمیں بنی، کوئی مسلمانوں کی داد رسی کو نہیں پہنچا. میری کو بہت لمبی عمر تو نہیں ہے، پر میں نے برما میں مسلمانوں کے کٹتے ہوئے حالات دیکھے، خبریں آئیں، ہم نے دیکھی کٹتے اور سسکتے مسلمان ہم نے دیکھے. ہم نے دیکھا لیبیا پہ حملہ ہوا اور ٹوٹ گیا سارا ملک. میں نے وہ منظر دیکھا جب غوث پاک کے بغداد میں بمب گرے. ہم نے وہ دور دیکھا جب کسی نے خبر دی کہ کربلا میں پھر سے کربلا برپا ہے. ہم نے وہ منظر دیکھا جب پتا چلا کہ پھر سے مولا علی کے نجف اشرف کو اجاڑا جا رہا ہے. ہم نے وہ سارے منظر بار بار دیکھے، بار بار سنے، اور اب تو شرم آتی ہے. میرا دل کرتا ہے میں فلسطین کا نام نہ لیا کروں. شرم آتی. یہ کوئی ہماری تقریروں کے موضوع ہے؟ یہ کوئی ہمارے کالم لکھنے کے عنوان ہے؟ یہ کوئی ہمارے موبائل پہ لگانے کے سٹیٹس ہے؟ یہ تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے. یہ کوئی گردنیں اٹھا کے بات کرنے والی بات ہے؟ یہ موبائل پہ ایک دوسرے کو ویڈیو دکھانے کا منظر ہے؟ رمضانوں میں، شاموں میں اپنے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے افطاریاں کرانے والوں، اور بچوں سے پوچھنے والوں کہ پتر تو کی کھانا ہے، اس سے پوچھ لے اس کی مرضی کیا ہے. تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا. فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لیں گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی. میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے. اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائیں ڈھیلی کر دو. یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی، تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے؟ میرے عزیز، بے حسی کی زندگی، چھوٹے موٹے بیانات، تو بھی کہہ دے تو بھی کہہ دے، تھوڑا سا فلانے کا بیان نہیں آیا، کیا کرنا ہے بیان دے کے، کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے. دوستو آؤ، رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے، کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لیں. اب اسے کہے نا، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے. اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، پھر ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اب اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لے، اب چھوڑ نہ دیں سیاستدانوں کے گلے، اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات، اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں. دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں بہانا.
ان کو ضائع نہ کرنا۔ عزیز بھائیوں، عجیب بات ہے نا، حضور فرماتے ہیں احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی نیکی کر کے دوزخ خرید لی، احسان کر کے، خرچ کر کے اپنے لیے جہنم کٹھی کر لی۔ کیوں؟ احسان جتلایا، اس نے بتلایا ہے۔ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، اور مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن۔ شاعر کا تخیل دیکھیے، نشتر کی چبھن، جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ اس طرح کے احسان کرنے والوں سے خوف آتا ہے کہ اللہ بچا ان سے۔ کچھ لوگ اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ کسی کے گھر مہمان چلے گئے، آپ کو چند لمحوں کے لیے جانا ہے، تو آپ وہاں جا کر ایک بڑے زبردست قسم کے انجینئر کیوں بن گئے ہیں؟ یہ دیوار پہ کیا کام کرایا ہے، یہ کس سے کرایا ہے، یہ اگر آپ کو میں ایک بندہ بتاؤں، اگر فلاں سے آپ کام، بھئی آپ کو تو بطور مہمان بلایا گیا ہے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کو انجینئر کے طور پہ دعوت دی ہے؟ آپ آئے ہیں، تشریف رکھیے، اور جتنی دیر آپ کو کہا جاتا ہے آپ بیٹھیے، اور پھر اس پر تبصرہ ہے، یہ فرنیچر کہاں سے لیا ہے، یہ قالین کہاں سے آیا ہے، اتنے سوال جواب۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے بھائی آپ مہربانی کریں، ہم آپ کو نہ انجینئر سمجھتے ہیں نہ اچھا ڈیزائنر سمجھتے ہیں، ہم نے تو آپ کو ملنے کے لیے بلا تھا، آپ آئیے اور جائیے۔ اور اتنے زیادہ تو مطلب وقت ہی نہیں ہے انسان کے پاس کہ وہ جائے اور اتنے زیادہ تبصرے کرے اور جا کے کسی کو تکلیف دے۔ پھر تفتیش کرنا، پوچھنا، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ لکھا حرام ہے یہ تفتیش کرنا کہ کسی کی کمائی حلال ہے کہ حرام ہے۔ آپ کیوں تفتیش کرتے ہیں؟ کس نے اجازت دی آپ کو جاسوسی کریں؟ آپ تکلیف دے رہے ہیں سامنے والے کو۔ کیا کرتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کہاں سے؟ میرا رب ہے جس نے سب کے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ اب کیوں ایسی حرکات کرتے ہیں جس کی بنیاد پر جناب کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ میرا ذریعہ آمدن یہ ہے کہ آپ دے جاتے ہیں تو میں کھا لیتا ہوں۔ آپ اپنا ذریعہ آمدن کی فکر کریں، آپ دوسروں پر کیوں اس قدر زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں؟ اور پھر کھانا سامنے رکھا جاتا ہے، یہ میں نہیں کھاتا، تو آپ کو جو کھانا تھا گھر سے لے آتے، کیا یہ اچھا ہوتا؟ یہ میں ایک زمانہ ہو گیا جی میں نے یہ نہیں کبھی کھایا، تو کیا کھاتے ہیں آپ؟ مجھے سالوں بیت گئے ہیں سفر کرتے ہوئے، اور میرے ساتھ پوری جماعت نے سفر کیا ہے، ہفتوں میں گھر سے باہر رہا ہوں، کوئی ایک شخص نہیں، ایسا تو نہیں کہ ساری چیزیں طبیعت کو پسند ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک شخص نہیں بتا سکتا کہ کبھی میں نے کہا ہو یہ مجھے پسند نہیں، میں نے نہیں کھانا لے جایا، یہ میری طبیعت نہیں۔ کیوں؟ میں ایک دفعہ اپنے حضرت صاحب کے ساتھ تھا، ایک جگہ پہ کھانا آیا، تو میں نے گھر والوں سے کہا نمک دیجئے گا ذرا، تو صاحب فرمانے لگے بیٹا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور نے فرمایا کھانا پسند نہ ہو تو چھوڑ دو لیکن عیب نہ نکالو؟ فرمایا کس موسم کے اندر انہوں نے کھانا پکایا ہے اور تم نے انہیں یہ کہہ دیا تمہیں نمک ہی نہیں ڈالنا آتا؟ فرمایا ان کے گھر کا ذائقہ ہے، وہ کم کھاتے ہو، تم تھوڑا زیادہ کھاتے ہوگے نمک، بعض لوگ ذرا کم کھاتے ہیں، بات تم نے یہ کس طرح کی حرکت کی ہے؟ وہ بیچارے جا کے پہلے وہ ڈانٹے گا کہ تم نے نمک ہی نہیں صحیح ڈالا، وہ نمک مانگ رہے ہیں، کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا سا۔ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان آ گئے، آپ نے کھانا رکھا تو وہ صاحب کہنے لگے کبھی پودینے کی چٹنی ہو جاتی نا، تو اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کا لوٹا تھا ان کے پاس پیتل کا یا لوہے کا، لے جا کے گروی رکھا کسی کے ہاں جو وضو کے لیے رکھا ہوا تھا جناب سلمان فارسی نے، پھر وہ لوٹا گروی رکھ کے پیسے لائے، اس کا پودینہ خریدا اور لا کے مہمان کو دیا، تو مہمان کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے ہم قناعت پسند ہیں، جو مل جائے کھا لیتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ پہلے فرمائش کر دی اور اس کے بعد نیک بننے کا ڈھونگ بھی رچایا۔ بھی کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ سارا کچھ کرنے کے بعد نا، یعنی 1.25 گھنٹے غیبتیں کرنے کے بعد کہنے چلو سانوں کی لگے،
بھئی آپ 15 منٹ ہی رہ گئے تھے، 2 گھنٹے پورے ہونے لگے تھے، ساری تو کر لی آپ نے، اب پیچھے بچا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے رہی میں قناعت پسند ہوں، جو مل جائے کھا لیتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی ناراض ہوئے، جلال میں فرمانے لگے اگر تم قناعت پسند ہوتے تو میرا وضو کا لوٹا آج گروی نہ پڑا ہوتا۔ تم قناعت پسند ہو، اوپر سے جھوٹ بولتے ہو۔ لیکن تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، ذہنی طور پر کسی کو ٹارچر کرنا، میری اب کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا جی، تو چونکہ محبت کرنے والوں کی لسٹ لمبی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو میں بتاتا نہیں، کتنے کتنے دن خبر نہیں ہوتی، میری خواہش ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں بھی ایک پورا دن ہاسپٹل میں گزارنا پڑا، میں نے بتایا نہیں، افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا، نئے سرے سے بتانا پڑتا ہے ہویا کی سی۔ اور پھر کچھ تو اتنے خاص محبت کرنے والے ہوتے ہیں کہ انہیں پوری ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے پس منظر سمیت۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین عیادت وہ ہے جو جلدی ہو، نہیں تھوڑی دیر کے لیے مریض کے پاس جائیں، یہ بہقی میں حدیث موجود ہے، بہترین عیادت، بہترین تیمارداری وہ ہے جو جلدی ہو، فٹافٹ آپ آئیں، تھوڑی دیر بیٹھیں اور چلے جائیں۔ اتنی تفصیلات، پھر 7 نسخہ جات، پھر یا کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اتنا ڈرا جاتے ہیں بیمار آدمی کو کہ وہ جلدی فوت ہونے والا ہو جاتا ہے، اس کہتے ہیں فلانے کو بھی یہ مرض تھا بیچارہ، 4 بچے فوت ہو گیا۔ آپ کو تو کہا تھا تسلی دیتے، مریض سے دعا کراتے، پھر ضد کریں گے، اصرار کریں گے، یہ کھا لیں، کھائیں گے تو اٹھیں گے، تھوڑا سا تو لیں۔ اللہ کے بندے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیمار سے ضد نہ کرو، اسی اللہ کھلا پلا دیا کرتا ہے۔ تم ضد کر رہے ہو، اصرار کر رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ بڑے درویش آدمی تھے حضرت سری سختی، کبھی کسی سے سخت جملہ نہیں کہا۔ آپ بیمار تھے، ایک صاحب تیمارداری کرنے آ گئے، آپ کا خیال تھا کہ وہ ہو گئی تیمارداری، وہ جائیں، کئی لوگ ان کے بعد آئے چلے گئے، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، جا ہی نہیں رہے۔ تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب بعض دفعہ مروت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اپنی زبان سے معزز آدمی کہہ نہیں پاتا، لیکن وہ چونکہ تکلیف میں تھے، سردی کا موسم تھا تو دروازہ کھلا رہ گیا، تو وہ صاحب کہنے لگے حضور دروازہ بند کر دوں، ٹھنڈ آ رہی ہے؟ تو فرمانے لگے کر دیجئے، لیکن اگر کبھی باہر سے کر دینا تو ذرا زیادہ بہتر ہو جائے۔ معنی یہ تھا کہ آپ تشریف لے جائیں، چلے جائیں نہیں کہتے بزرگ۔ آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں رخصت بھی ذرا اعزاز کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، آپ تشریف لے جائیں اور دروازہ باہر سے بند کر دیں تاکہ ہوا بھی نہ آئے اور آپ جیسا کوئی پکا مہمان دوبارہ بھی نہ آئے۔ تشریف لے جائیں، تکلیف نہیں دیں، اذیت نہ دیں کسی شخص کو کسی بھی طرح سے پریشان۔ ایک ہمارے ہاں اور بڑا مسئلہ ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا، مذاق کیا ہوتا ہے؟ مذاق تو جاہلوں کا کام ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو ہمیں بتایا جائے کس نے قتل کیا ہے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، اتتخذونہ ہزوا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مذاق کرنے کو جناب موسیٰ نے، قرآن مجید کا پہلا پارہ کہتا ہے جاہلوں کا کام کہا ہے۔ مذاق ٹھیک ہے، دل لگی ٹھیک ہے، یعنی آپ خوش طبعی کریں۔ مذاق تو کسی کے عیب کا ہوتا ہے، تیری آنکھ کس طرح کی ہے، تیری ناک چپٹی ہے، یہ مذاق ہوتا ہے۔ کسی کے رنگ کو لے کر، کسی کے قد کو لے کر، کسی کی توتلی زبان کو لے کر، یہ جاہلوں کی علامت۔ آپ دل لگی کریں، حضور بھی دل لگی فرماتے، مسکراتے دل لگی کریں، اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی کا عیب نہیں اچھلتا، کوئی بات ایسی خوشی کی آپ اس پہ خوش ہو جائیں۔ لیکن آپ یہ جو رویے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں یہ مذاق ہے، اور مذاق شریعت میں جاہلوں کی علامت ہے۔
حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ لوگ جو لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، قیامت والے دن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، پھر کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، پھر کھولا جائے گا، اور پھر دوبارہ وہ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا تمہارے اس مذاق کی تمہیں سزا دی جا رہی ہے جو دنیا میں تم اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتے تھے۔ تکلیف دیتے ہیں لوگ۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں اپریل فول بھی منایا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کا دن موز۔ تو ایک صاحب تھے بیچارے ہارٹ پیشنٹ، یہ پنجاب کا ہی واقعہ ہے، تو ان کو فون کر دیا کہ تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا ہے، کسی نے مذاق کیا۔ تو بیچارے ہارٹ پیشنٹ تھے، خبر سن کے ان کو پھر ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ کو پیارے ہو، اور بعد میں پتہ چلا کہ کسی نے مذاق کیا، بھائی تو بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کے ایک مذاق نے کسی کی جان لے لی، گھر اجڑ گیا، عورت بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اور آپ مذاق کر رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، آپ آزمائش میں مبتلا کر رہے تھے۔ میں نے ایسے طلباء کو دیکھا ہے کالج میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، جو بیچارے کسی وجہ سے کمزور تھے، کوئی ایسا معاملہ تھا، ان کا اتنا مذاق اڑایا گیا کہ وہ بیچارے تعلیم چھوڑ کے چلے گئے، گزارا نہیں ہو سکتا یہاں، ہر آدمی مذاق اڑا رہا۔ اور بعض لوگوں کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو کھاتا ہوا دیکھ کے مذاق کرنا، ان کا لباس دیکھ کے مذاق کرنا، ان کی سادہ پرانی اور دیسی گفتگو سن کے مذاق اڑانا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مایوس ہو جاتے ہیں لوگ، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کریں، یہ تکلیف نہ دیں کسی مسلمان، اذیت میں مبتلا نہ کریں، ذہنی طور پر ٹارچر نہ کریں، آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بار بار آزمائش ہو۔ کچھ لوگ زندگی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اور یہ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ حضور فرماتے ہیں کسی کا اونٹ مال سمیت غائب ہو جائے اور وہ شخص ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے اور مایوس ہو جائے، اور پھر وہ اونٹ اسے مل جائے، اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی بندہ مومن کی توبہ پر رب کریم کو خوشی ہوتی ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر شخص خطا کار ہے، پر بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے خطا کار پر بہترین خطا کار۔ کیا بات ہے اس کی خطا کی، جو خطا کرتے ہی رو پڑا ہے، اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہے، لیکن لوگ مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کے گناہوں کا۔ وہ توبہ کر چکے ہیں، وہ چھوڑ چکے ہیں، وہ اس راہ سے ہٹ چکے، لیکن مذاق کرنا، مذاق اڑانا، تکلیف دینا، اذیت میں مبتلا کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص سے کبھی کوئی گناہ کیا پھر اس نے توبہ کر لی، فرمایا جس نے دوبارہ اسے اس کا گناہ یاد کرایا، اللہ یاد کرانے والے کو سزا دے گا، مرنے سے پہلے پہلے یہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ مسلم شریف میں موجود، اس کو سزا ملے، ٹارچر نہیں کریں، تکلیف نہیں دیں، ذہنی طور پر لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہ کریں۔ اور پھر رشتے دیکھے جاتے ہیں ہمارے ہاں، تو اس قدر زیادہ مطلب آزمائش میں لوگوں کو مبتلا کر دیا جاتا ہے، اس قدر زیادہ آزمائش میں ہمارا چونکہ دیہاتوں سے تعلق ہے، تو پرانی خواتین کبھی جاتی تھی نا رشتہ دیکھنے کے لیے بیٹے کا، ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ کو وہاں رشتہ نہیں کرنا، تو کہتی تھی نہیں ہم نے نہیں کرنا، تو کہتے تھے بھئی آپ بتائیں کیا وجہ ہے، تو وہ کہتی تھی وجہ کوئی نہیں بتانی، اس لیے کہ میرے گھر میں بھی بیٹی ہے، میں کوئی وجہ نہیں بیان کروں گی، میں کسی کی بیٹی کا عیب کیسے بیان کروں۔ لیکن میں نے اخبار میں اس بیٹی کا تذکرہ بھی پڑھا جو پچھلے 2.5 سالوں سے اس لیے مینٹل ہاسپٹل میں زیر علاج ہے کہ کوئی 50 سے زیادہ لوگ رشتہ دیکھنے آئے، کسی نے کہا ذرا چل کے دکھاؤ، تو کسی نے کہا ذرا بول کے دکھاؤ، تو کسی نے کہا کہ اگر قد 2 انچ بڑا ہوتا۔ اتنی تکلیف،
اتنی اذیت. اور اس دین کے ماننے والے جو دین ہمیں سبق دیتا ہے کہ بیٹیاں اور بہنیں ہوتی برابر ہیں، وہاں یہ رویہ ہمارا. اور زیادہ تر ان لوگوں کا معاملہ جن کے پاس نیا نیا پیسہ آیا، نئی نئی دولت آئی، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے اپنے آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے جائے. خدا کے بندو، اس طرح کی اذیت، اس طرح کی تکلیف، اس طرح کا لہجہ جس سے سامنے والا نفسیاتی بوجھ کے نیچے دب جائے، یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے. کبھی بھی ایسا نہ کریں. اجلی اجلی سونی سونی صاف ستھری بات کریں. مومن کی شان یہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پر مومن جھوٹا نہیں ہوا کرتا، وہ بددیانت نہیں ہوتا، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اذیت نہ دے، پریشان نہ کرے. گھنٹوں بیل بجا رہا ہے گلی سے گزرنے والا آدمی، لیکن صاحب گاڑی لگا کے چلے گئے، انہیں پتہ ہے دوسری گاڑی نہیں گزرے گی، لیکن وہ اذیت دے رہے ہیں. ایک چور، اوپر سے سینہ زور، اگر وہ باہر نکلے ہیں کہ آپ کو جانا ہے اور سامنے گاڑی لگی ہوئی، تو وہ نکل کے کہتے ہیں کوئی آگ بجھانی ہے آپ نے، جا کے فائر برگیڈ کی گاڑی پہ بیٹھے. نہیں جناب، آگ نہیں بجھانی، لہذا آپ آرام کریں، لگی رہنے دے گاڑی. پتہ ہے آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے رستے بند کرنے سے منع فرمایا، رستوں کے نشان مٹانے والوں پر لعنت فرمائی. یہاں جہاں لکھا ہوتا ہے نا لاہور اتنے کلومیٹر دور ہے، وہاں اشتہار لگا جاتے ہیں لوگ. آپ کو پتہ ہے یہاں اشتہار لگانا منع ہے. رستوں کے نشان مٹانے والے کو ملعون کا ہے حضور. تکلیف دے رہے اللہ کے بندوں کو، آزمائش میں ڈال رکھا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید سے نا مکھی نہیں سنبھالی جا رہی تھی، بار بار مارتا. کئی دفعہ ایک مکھی نہیں پکڑی جاتی، پتہ نہیں کدھر سے نکل جاتی ہے. اس نے بڑا ہی ستایا، کچھ کرنے نہیں دیتی تھی. تو ہارون رشید بد جذبات میں امام مالک سے کہنے لگا، حضور یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کر دی؟ معاذ اللہ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو امام صاحب فرمانے لگے فوراً، ڈرتے نہیں تھے نا بادشاہوں سے وہ لوگ، فوراً فرمانے لگے یہ اللہ نے تیرے جیسے بادشاہوں کا غرور توڑنے کے لیے پیدا کی ہے، کہ اللہ فرماتا ہے تم سے تو مکھی نہیں سنبھالی جاتی اور تم حکومتیں چلانے کی بات کرتے ہو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خرچ کرو تاکہ تم پر خرچ کیا جائے، تم اللہ کے رستے میں دو تاکہ رب تمہیں دے، دو اس کے رستے میں وہ تمہیں عطا کرے اپنے فضل و کرم کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں جب خرچ کیا جاتا ہے تو رب راضی ہوتا ہے، پھر بندے کو اور زیادہ عطا کرتا. آپ دیکھیے کہ اسلام نے خرچ کرنے کے بہت سارے مواقع بنائے اور فردن فردن غریب کو امیر کے ساتھ جوڑا. امیروں سے کہا کہ غرباء کا حصہ نکالو. سال کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا، ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے وہ سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرے. رمضان المبارک آیا تو صدقہ فطر کو رکھا گیا تاکہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں امیر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں. پھر جب فصل کا موقع آیا تو عشر رکھا گیا تاکہ غریب بھی تمہارے غلے میں، تمہارے اناج میں، تمہاری گندم میں، تمہارے چاول میں، تمہاری سبزی میں شریک ہو جائے. ہر موقع پر ان کو یاد رکھنا، ان کو ساتھ ملانا. قربانی رکھ دی گئی، اور قربانی بھی جب رکھی گئی تو امیر پر رکھی گئی. اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ امیر قربانی کریں گے اور غریبوں تک اس کا گوشت پہنچائیں گے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوبصورتی کے ساتھ ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ انسان کو مال سے پیار ہوتا ہے، فطرتاً کمائے ہوئے مال سے محبت ہوتی ہے. انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ بڑی مشکل سے تنکا تنکا کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے میں نے یہ مال جمع کیا ہے تو اب میں دے دوں. ایک لمبا عرصہ تک میں نے پردیس کاٹا، مشکلات برداشت کی، اور میں نے کئی راتوں کے رت جگہ اس کام کے نام کی، اور آج اگر مالی طور پر میں مضبوط ہوا ہوں تو کیا میں یہ مال دے دوں؟ تو دیکھیے
اسلام ایک روحانی مذہب ہے، اس کی تعلیمات آفاقی ہیں۔ یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ صرف فیصلہ وہ نہ کرو جو تمہاری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رب تمہیں اپنے فضل سے دے رہا ہے اور تمہاری ظاہری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ بات کر کے مختصر جملوں میں کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ کریم ابو فرمانے لگے، یاد رکھنا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، آپ کو تو میسج آ گیا بینک سے کتنے پیسے کم ہو گئے، آپ نے تو جو گن کے دراز میں رکھے تھے اس میں سے لاکھ میں سے آپ نے تو 5,000 دے دیا، تو آپ کو تو پتہ ہے وہ 95 رہ گیا ہے۔ لیکن یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کائنات کے سب سے سچے، کھرے، صادق اور امین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسان جب اس نے بیج کی بوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو جب وہ جا کر کے بیج ڈالتا ہے نا کھیت کے اندر، تو بظاہر تو وہ بوریاں خالی کر کے آتا ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے کہ جب ایک ایک بیج پر پھر کئی کئی گنا دانہ لگتا ہے۔ آیا تو وہ خالی کر کے تھا، لیکن اگر تھوڑا سا وہ گہرائی کے ساتھ دیکھے تو اس نے تو کمال کر دیا، اب تو اس پر بے شمار دانے لگ گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معاف کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر جھک جائے اللہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو اپنی طبیعت کے اندر اگر شوق پیدا کر لیا جائے راہ خدا میں خرچ کرنے کا، ذوق بنا لیا جائے، ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ بھی میرے پیسے، یہ بھی میرے پیسے، وہ کونے میں میری جائیداد، یہ میرا مکان، وہ میرا بینک بیلنس، یہ میرے جانور، یہ میرا مال تجارت، یہ میرے کھیت کھلیان۔ میرے محبوب نے فرمایا تیرے 3 ہی مال ہیں، ایک تو نے کھا لیا ہے، ایک تو نے پہن لیا، ایک تو نے راہ خدا میں خرچ کر لیا، باقی تو وارثوں کا ہے۔ وارثوں کے مال کے بارے میں اس قدر زیادہ توجہ رکھنا، اس قدر زیادہ ذہن بنا کے رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو شوق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نصیحت کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے نا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق خرچ کر رہی تھی، اللہ کے راستے میں دے رہی تھی، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء خرچ کرو پر گنا نہ کرو، گن گن کے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، ورنہ رب بھی تمہیں گن گن کے دے گا۔ فرمایا تم اس کے راستے میں اس کی راہ سے کچھ بچا کے نہ رکھو تو رب تعالیٰ بھی جب تمہیں دے گا نا تو پھر بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ گن گن کے یوں احتیاط کر کے دیکھ کے پریشان ہو کے راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیا جائے، اور مالک کے حضور اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادات جن کی وجہ سے کائنات میں میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روز ڈنکے بجتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں حضور علیہ السلام کی ان خوبصورت عادات میں سے ایک عادت ہے حضور کا سخی ہونا، کریم ہونا۔ لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور کا شوق دیکھیے خیرات کرنے کے تعلق سے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے لوگوں کے اندر بخل آتا ہے، کنجوسی آتی ہے۔ بعض لوگ اللہ ماشاءاللہ وہ خیرات کرنے کی طرف اس طرح توجہ نہیں کرتے جس طرح کہ ان کا منصب انہیں حکم دیتا ہے یا ان کا منصب انہیں اس طرف قائل کرتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے،
فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، کلومیٹروں پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ، اس کی چوڑائی ہے، اس کی لمبائی ہے، اس کی اونچائی ہے، یعنی پہاڑ کی بات ہو رہی، جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا پہاڑ۔ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں سنو، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ 3 راتیں گزرنے سے پہلے پہلے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، سوائے اس کے کہ جو میں نے قرض دینا ہو، قرض کے لیے بچاؤں گا، باقی میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، 3 راتوں سے زیادہ نہیں گزریں گی، خرچ کر دوں۔ یہ شوق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کے ساتھ۔ حضور پسند کرتے سخاوت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہمیشہ لوگوں کو عطا کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خرچ کرنے کی ترغیب دیتے، لوگوں کو رغبت دلاتے۔ ہمارے ہاں پہلی تو بات یہ ہے کہ خرچ کرنے کا ماحول نہیں بنتا، اور اگر بعض لوگ خرچ کرتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب آپ کو دینا ہے، جب آپ کو مالک کے راستے میں دینا ہے، تو پھر آپ کو بندہ تھوڑی دیکھنا ہے، پھر تو اللہ کی رضا دیکھنی ہے۔ تو خرچ تو کرتے ہیں، لیکن وہ خوش دلی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ خوبصورتی ان کی طبیعت میں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کے خرچ کریں۔ پھر خرچ کیا جاتا ہے، صدقہ دیا جاتا ہے، لیکن کب؟ بندہ بیمار ہو گیا، جب تندرست تھا، لاکھوں روپے پڑے تھے، صدقہ کرنے کا خیال نہیں آیا، ہزاروں موجود تھے، اس کے دل کی توجہ اس جانب نہیں ہوئی۔ آج بیمار پڑا ہے، کمزوری آ گئی ہے، قریب المرگ ہو گیا ہے، اب اس کا خیال آتا ہے کہ میں کچھ اللہ کے راستے میں دوں، ایک بکرا لو بھی ذرا ذبح کر دو، ذرا تھوڑا صدقہ دے دو۔ کس بات پر؟ کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، کس بات پر؟ کہ میں کمزور ہو گیا ہوں۔ اگر آپ صحت کے عالم میں صدقہ کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو وہ کیا خوب تھا، وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں تو فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے جب خرچ کرنا شروع کیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے مجھے ابھارا کہ میں اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کروں۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار جتنا میں اپنے والدین کی طرف سے خرچ کر رہا ہوں نا، میری اولاد بھی میرے بعد اتنا ہی خرچ کرے گی، تو کیوں نہ ایسا ہوں کہ ان کے حقوق پورے ادا کر کے، ان کی آسانیوں کا خیال کر کے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے زیادہ دیا ہے اس میں سے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو اس شوق کے ساتھ میں نے خرچ کرنا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا مرتے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ زندگی میں 1 درہم دینا مرتے وقت، یعنی عین بیماری کے عالم میں جب تو خرچ کر رہا ہے تو وہ تو 100 خرچ کرے گا درہم، اور تندرستی میں، صحت میں تو نے 1 خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس 1 کا ثواب تجھے اس وقت سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں مشکات میں ملے گی۔ حضور فرماتے ہیں صحت کے عالم میں خرچ کر، بجائے اس کے کہ تیری طرف سے کوئی صدقہ دینے جائے تو خود صدقہ دینے جا، اپنے ہاتھوں سے دے، اور شوق بنا کے دے، اور توجہ کر کے دے، اور تیری طبیعت لگی ہوئی ہو، اور تو خود اپنے کندھے پہ رکھ کے جائے، غریبوں کے گھر میں پہنچا کے آئے، اور تو تیرا دل کرے اگر میرے گھر کے اندر گندم موجود ہے پھر کوئی بھوکا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے کسی کو کپڑا پہنانے کی تو پھر کوئی غریب سردی میں ٹھٹھرتا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے مکانات بنانے کی، پھر مالک کریم کا کوئی بندہ جس کو میرے رب نے پیدا کیا، اس کی قدرت کا جو شاہکار ہے، رسول پاک علیہ السلام کا کوئی غلام بغیر چھت کے نہ سوئے۔ اگر میرے پاس طاقت ہے تو پھر میرا حال تو یہ ہونا چاہیے نا کہ کسی غریب کی بیٹی اس لیے نہ بیٹھی رہے کہ اس کے پاس جہیز کوئی نہیں، یوں نہ ہو کہ میرے گھر کے اندر تو آدھا کھانا کھایا جائے اور آدھا ضائع کیا جائے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کو ترسیں
کہ کچھ مرضی کا من پسند مل جاتا تو پیٹ بھر کے کھا لیتے. سخاوت کا حکم دیا گیا. صحت کے عالم میں خرچ کریں, تندرستی کے عالم میں خرچ کریں, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں. یہ ماحول نہ بنائیں کہ بیمار ہو گیا ہوں تو جا بیٹے صدقہ کر دے, اب میں کمزور پڑ گیا ہوں تو جا بیٹے تو کچھ اللہ کے رستے میں خرچ کر دے. ایک شوق ہو, ایک طبیعت ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ, ذرا یہ انداز بھی دیکھیے گا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم چونکہ حضور کی ازواج کثیر تعداد میں تھی تو کبھی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات بھی کرتی تھی, اور اس سوالات کے اندر محبت چھلکتی تھی, محبت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے آ کے کون ملے گا؟ اس سے مراد ہے وصال کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں آپ سے کون آ کے ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے ہاتھوں والی. مشکات میں حدیث موجود ہے, بخاری میں موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا وہ جو لمبے ہاتھوں والی ہے نا, میری اہلیہ, میری زوجہ, مومنوں کی ماں, وہ ملیں گی. تو کہتی ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لمبے تھے, قد بڑا تھا, تو ہماری نظر یہ تھی کہ حضرت سودا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ ملیں گی. لیکن کہتی ہیں کہ وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو سمجھ آئی کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں, صدقہ اور خیرات زیادہ کرنا. وہ لمبے ہاتھوں والی تھی, مومنوں کی ماں, خرچ کرتی تھی, خیرات کرتی تھی. شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھالے رنگتی تھیں پھر بیچتی تھیں, اپنے لیے نہیں. ان کا نان نفقہ تو حضور کے ذمے تھا, اپنے لیے نہیں. ان کو تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ساری ذمہ داریاں حضور کے بعد بھی ادا کر رہے تھے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق رب تعالیٰ نے رکھے. لیکن وہ اپنے دست مبارک سے محنت کرتی, کھالے رنگتی, اور اپنی اولاد پر, مسلمانوں پر خرچ کرتی. ان کا شوق تھا. تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملیں گی. حضور کے بعد ان کا وصال سب سے پہلے ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. او بھائی, اس میں بھی ایک لطیف اشارہ, اس میں بھی ایک خوبصورت اشارہ کہ حضور کا قرب پانے کے لیے سخی ہونا بھی ضروری. رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے قریب ہونے کے لیے سخاوت کا مزاج ہونا بھی ضروری ہے. انسان کے دل کا, اس کی طبیعت کا, اس کے مزاج کا سخی ہونا ضروری ہے, اس لیے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اچانک مسجد میں تشریف لائے اور نماز کا وقت ہو گیا. اقامت کہہ دی گئی. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اقامت کہیں جا چکی تھی, پر حضور باوجود اس کے گھر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. اب ظاہر ہے صحابہ کے دلوں میں سوال تھا کہ اقامت ہو چکی تھی, حضور کہاں تشریف لے گئے؟ تو حضور نے فرمایا میں مسجد آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ گھر میں تو چند دینار پڑے ہوئے, تو میں نماز پڑھانے سے پہلے گیا ہوں, نے اللہ کے راستے میں خیرات کیا, پھر تمہیں آ کے نماز پڑھائی. یار اپنا شوق بنائیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے حالات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. کیفیت اس طرح کی ہو گئی کہ ارادہ یہ ہوا کہ کچھ دیر پیچھے ہٹا جائے اور پھر نئی منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا جائے. لیکن میں نے حضور کی مقدس سواری کی لگام تھامی ہوئی تھی. حضور آگے ہی بڑھتے چلے جاتے, آگے ہی بڑھتے چلے جاتے. حالانکہ جنگ کا نقشہ کوئی اور رنگ بتا رہا تھا, کچھ اور صورت اختیار کر رہا تھا, لیکن حضور بڑھتے جا رہے.
تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم پیچھے ہٹ کے نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے نہ بڑھے. حضور نے فرمایا نہیں، اب پیچھے نہیں ہٹنا. انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب لا کاذب. پیچھے نہیں ہٹنا. کیوں؟ کہ میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے. پیچھے نہیں ہٹنا، اب آگے بڑھیں گے، اب جد و جہد کریں گے، اپنی زندگی میں عزم کے ساتھ آگے بڑھیں. کمزور باتیں، کمزور ارادے اور جلدی تھک جانا، جلدی ہار مان جانا، جلدی دوستی لگانا اور جلدی ناراض ہو جانا، جلدی تعلق بنانا، جلدی سے توڑ بھی دینا، جلدی سے کسی کشتی میں سوار ہونا اور جلدی سے اکتا بھی جانا، جلدی سے کسی مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا اور جلدی سے اس مقام کو بدلنے کی کوشش کرنا، اس سے انسان کبھی کوئی کام نہیں کر سکتا. اس کا عزم، اس کا حوصلہ یہ بنیادی ضرورت ہے، اور سیرت پاک اس کا بنیادی درس دیتی. دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو سارا رستہ چھاؤں والا ہی ملے. کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جن میں دن بھی لمبے ہوتے ہیں اور دھوپ بھی سخت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ان دنوں میں روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں. اب انسان کا کمال یہ ہے کہ جس طرح اس نے ٹھنڈے دن گزارے ہیں اور آرام کے دن گزارے ہیں، وہ سخت دھوپ کے دن بھی اسی مزے سے گزارے. وہ بار بار اگر شکوہ کرے گا، بار بار اگر تکلیف اپنی بتائے گا، بار بار اپنے زخم دکھائے گا تو کمزور پڑے گا. جب آپ چلتے ہیں، بڑا آسان سفر ہو نا، بڑا ایزی سفر ہے. خیر اب تو بڑی جلدی لوگ تھک جاتے ہیں. ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ لوگ بحری جہاز کے ذریعے حج کرنے جاتے تھے تو 6 مہینوں میں لوٹ کے آتے تھے. اب جو حاجی عمرے والے جاتے ہیں نا حج اور عمرے پہ، ان کے کپڑوں کی استری نہیں ٹوٹتی. غریب آدمی بھی جو حیثیت نہ بھی رکھتا ہو، وہ بھی ایئرپورٹ پہ جب جاتا ہے نا، عام دنوں میں تو بس پہ بھی لاہور چلا جائے گا، ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے گاڑی میں جاتا ہے. اور وہاں سے آپ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں، 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، کھانا آپ کی ٹیبل پہ آتا ہے، پانی آپ کی ٹیبل پہ آتا ہے، نیچے اترتے ہیں، صاف ستھری جگہ ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اگر تھوڑی دیر انتظار بھی کرنا ہے تو ایک اچھی جگہ. ویٹ کیا آپ نے، امیگریشن کے بعد آپ باہر نکلے تو آپ کی گاڑی موجود ہے، اور وہاں جا کے آپ کو بندوبست نہیں کرنا، کمرے آپ کے طے ہیں، ہوٹل کا ووچر آپ کی جیب میں ہے. ناراض نہ ہونا. اتنی سہولتیں ہیں پر بندے خوش کوئی نہیں. پھر بھی کوئی شکوہ، کوئی پریشانی، کوئی دکھ جس سے پوچھ لیں وہ پریشان. اللہ جانے کی اس بات میں کیا ایسی خاص منظر سامنے آ گیا ہے. او خدا کے بندو، ان لوگوں سے پوچھو جو بحری جہاز کا سفر کرتے، 8 دن جانے میں لگتے، 8 دن آنے میں لگتے، 6 مہینے کا سفر ہوتا، کیسی صحبتوں سے لوگ وہاں پہنچتے، پھر جا کے بعض لوگ اپنا کھاتے، اپنا پکاتے. لیکن وہ ذہنوں میں جلد بازی ہے، پریشانی ہے، جذباتیت ہے. وہ جو ایک قرار بندہ مومن کی شان ہے کہ یار دکھ آ ہی جاتا ہے، زندگی ہے، کبھی سر درد ہو ہی جاتا ہے، کبھی جہاں سے روز پیار ملتا ہے کبھی جھڑکیاں ملی جاتی ہیں، تو آ جاتے ہیں حالات اوپر نیچے، لیکن اس میں اتنا گھبرا جانا. لیکن دکھ آتے، حضور کی سیرت پاک کو آپ پڑھیں، بڑا وفا والا ساتھ دیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، لیکن وہ وصال کر گئی. 1 سال محبوب نے اس سال کو غم کا سال کہا. جب ان کا وصال ہوا وہ پردہ فرما گئی. یہ ایک بڑا گہرا بظاہر صدمہ تھا، لیکن حضور نے کسی جگہ تبلیغ کو نہیں روکا، وہ سفر چلتا رہا. محبوب مدینہ طیبہ تشریف لائے. حضور علیہ السلام کے صاحبزادے محبوب کی گود میں
وصال فرما گئے۔ اور پھر جب حضور مدینہ طیبہ آئے، بدر کے لیے جب حضور تشریف لے جا رہے تھے تو صاحبزادی شدید علیل تھیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد مبارک میں تھی، لیکن حضور اسی حالت میں تشریف لے گئے اور جناب عثمان غنی سے کہا کہ آپ رکیے، بیٹی کی دیکھ بھال کیجیے۔ جب محبوب واپس آ رہے تھے نا، بدر کی فتح ہوئی، تاریخی فتح، لیکن اس فتح کے ساتھ ایک گہرا غم بھی شامل تھا، اس لیے کہ کریم واپس آئے تو حضرت عثمان غنی حضور کی صاحبزادی کو تدفین کر کے مزار میں اتار کر واپس آ رہے۔ یہ ایک گہرا صدمہ محبوب پاک کو بظاہر پھر دیکھنے کو ملا، لیکن سفر جاری ہے، تبلیغ جاری ہے، جہاد کا کام جاری ہے۔ اور جناب خیر ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو وہ میری طرح کے بندے آگے سے تو کی دسی ہے گامی لے گئے نے میں نے وہ فلانی چیز، وہ چھوڑ یار، یہ زندگی کے ساتھ ہیں، سکھ بھی تو بیان کرنا جو اللہ نے عطا فرمائے، آسانیوں کا بھی تو ذکر کرنا جو مالک نے دی ہیں، دکھ بھی آئی جاتے ہیں، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، لیکن یہ کمزوری دکھانا اور کہنا جی مجھے دکھ لے گئے اور ہر وقت کی پریشانی، ساری زندگی تندرستی دیکھی اور ذرا بیماری آئی ہے تو اسے دماغ پہ سوار کر لینا، ذرا تکلیف آئی ہے تو اسے پوری طرح اپنے ذہن میں بسا لینا اور ساری تندرستی کو بھول ہی جانا اور معاذ اللہ مایوس باتیں کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی مقدس سیرت پر چلنے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بدر کی بات کی، احد میں جو حضور کی مقدس کیفیت تھی نا، وہ بھی بڑا دل کو غمزدہ کرتی ہے۔ محبوب کے پیارے چچا شہید ہوئے حضرت امیر حمزہ، بڑا پیار تھا حضور کو حضرت عبداللہ سے، ان کا وصال ہوا۔ بڑے بڑے کبار صحابہ اس جنگ میں چلے گئے، 70 کے قریب لوگ احد کے میدان میں شہید ہوئے اور دردناک شہادتیں، کافروں نے حد کر دی ظلم کی، لیکن یہ سفر جاری رہا۔ اس کے بعد کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ اب ہم جہاد میں نہیں جا سکتے، معاذ اللہ کمزور ہو گئے۔ صحابہ گئے، خندق میں گئے، خیبر میں گئے، حضور نے اسی جذبے کے ساتھ خطبے دیے، آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، آگے جانا ہے، منزل ابھی دور ہے۔ لوگ آتے بھی رہتے ہیں، لوگ جاتے بھی رہتے ہیں، لیکن زندگی کا سفر جاری رہنا چاہیے۔ یہ 2 4 5 دکھوں کو دیکھ کر وہاں روک نہ جائیں۔ میں دیکھتا ہوں بعض لوگ بیمار اتنے نہیں ہوتے جتنے پریشان ہوتے ہیں، تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنی ذہنی طور پر الجھاؤ میں، یعنی وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنا کچھ چر لگ جائے گا ٹھیک ہونے پہ، تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی مجھے تو خود نہیں پتا، دوائی لکھ دی ہے، اللہ کرم فرمائے گا، اور میں بھی اسی طرح دوائی کھاتا ہوں جس طرح آپ کھاتے ہیں۔ الجھے نہیں، پریشان نہ ہو، ہم رسول کائنات کے ماننے والے، ہم حضور کے غلام ہیں، سیکھے تو صحیح ہمارے نبی نے ہمیں کیا عطا کیا۔ اور پھر تیسری بات، شکوے نہیں زندگی میں، شکوے بندے کو بے چین کرتے ہیں، شکوے کبھی نہ کریں، شکوے کمزور لوگ کرتے، ہارے ہوئے بندے شکوے کرتے ہیں، کمزور لوگ شکوے کرتے ہیں، شکوے نہیں۔ آپ کسی کا شکوہ شروع کر لیں آپ کا دل سخت ہونے لگ جائے گا، اس بندے کے اور عیب آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اس کی اور کمزوریاں آپ کے سامنے واضح ہونی شروع ہو جائیں گی۔ آپ شکوہ شروع کر دیں، معاذ اللہ زندگی کی اور کئی محرومیاں سامنے آئیں گی، مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے وہ بھی نہیں ملا، مجھے فلانے بندے نے، تو آپ الجھ گئے۔ شکوہ کرنے سے بے چین ہوتا ہے بندہ، اور بندہ شکر کرے تو اللہ اس کے دل کو تسلی عطا کرتا ہے۔ وہ شکر کرے کہ فضل ہی فضل ہے، کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے، رحمت ہی رحمت ہے، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں۔
وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کے مزاج میں تشکر ہی تشکر، عطا ہی عطا ہو۔ جب جب آپ شکوے کا آپ نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، حضور کی ساری حیات مبارکہ ہمیں شکر کا سبق دیتی۔ ساری رات محبوب مصلی پہ کھڑے ہیں، مقدس قدموں میں ورم آ گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ آپ اتنی ساری عبادت میں مشقت فرماتے ہیں، حالانکہ آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو معاف کرے۔ آپ کو تو اللہ نے بڑی عظمتوں سے مالا مال فرمایا۔ تو حضور فرمانے لگے، عائشہ آپ نے بتایا نا اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے، تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میرا ساری رات کا قیام یہ شکر کے لیے، یہ میرا سجدہ شکر کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام کے ایک طویل حدیث ہے، اس میں حضور نے فرمایا، لوگوں مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا، میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور میرا رب میری سفارش کو قبول کرے گا، میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا۔ حضور فرمانے لگے، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھلواؤں گا، میں فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، سب سے زیادہ کثرت جنت میں میری امت کی ہوگی، میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا۔ فرمایا، میں مقام محمود پہ رب مجھے کھڑا کرے گا، میں فخر کے طور پر۔ آپ کبھی دیکھیں تحدیث نعمت پر سرکار نے کتنا کچھ بیان فرمایا، میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا، میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا، میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا، کہاں کہاں کس کس رنگ میں حضور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے نا، اس کے پاس ساری چیزیں ہی ہیں، ایک کوئی نہیں، صرف ایک کوئی صحت نہیں ٹھیک، یہاں 5 بچے ہیں تو 4 سیٹ ہیں، صرف ایک نہیں سیٹ۔ لیکن وہ اللہ خیر کرے، ہمارے آنسو خشک نہیں ہوتے ہر وقت کی۔ او بھائی اتنی ساری نعمتیں ہیں نا، تو چلو ایک آدھ چیز جو ہے وہ ویسے ہی معاملہ اور طرف لے جاتی ہے، انسان کو رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ اپنی زندگی میں یہ شکوے سے نکل آئیں، مزاج شکر والا، طبیعت ٹھنڈک والی، طبیعت قرار والی۔ مجھے بڑا سفر کرنا پڑتا ہے اور مستقل طبیعت تھکی رہتی ہے، مستقل۔ مسئلے 2 ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے، ایک نیند پوری نہ ہوئی، دوسرا خواب مکمل نہ ہوئے۔ مسلسل سفر کرتا ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سفر کی اذیت کا کہیں ذکر نہ کروں۔ گھر میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب آؤں نہ کسی وقت، تو میں اترتا ہوں گاڑی سے، ادارے میں بھی یا گھر میں بھی، تو میں کوشش کرتا ہوں ذرا دوستوں سے مسکرا کے ملوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یار یہ کام بڑا سخت ہے، ہم نے نہیں کرنا، معاذ اللہ، یہ ڈڈ ہے۔ ہمارے بچے پتہ ہے وہ والا کام نہیں کرتے جو ہم کرتے ہوتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اسی گھر آ کے دسی دے تہاڈا ابا بڑی مصیبت کا شکار ہے، وہ پھر پوچھیے نا کام کی کرنا ہے، کہنے نہیں وہ نہیں کرنا جڑا تسی کردے ہو، اساں کوئی اور کرنا ہے۔ کیوں کہ ہم نے اپنے کام کا انہیں شکر بتایا نہیں کہ اللہ نے نوازا کتنا ہے۔ وہ ہمارے ہم مزدور بندے، بعض اوقات ایک دوست مل گئے، کہنے لگے جی میں تو مزدور آدمی ہے جی ساری زندگی۔ تو میں کہا تو مزدور ہے تو سر اونچا کر کے گل کر، نیواں تے وہ کرے جس کو کرپشن دے پیسے نے، تو کیوں نیچا سر کر رہا ہے؟ نیچا سر وہ کرے جس نے قوم کا مال کھایا ہے۔ تو سویرے محنت کر کے روٹی کماتا ہے، تو اونچے قد سے کہا کر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ میں وہ کام کرتا ہوں، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہترین روٹی اس نے کھائی ہے جس نے اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھائی ہے۔ تو ناز کے ساتھ وقت گزارے۔ کمزور پڑ جانا اور جناب پریشان ہو جانا اور کسی ہر وقت مزاج میں شکوہ، یہ بندے کو بے چین کر دیتا ہے۔ آخری بات سنیں، اور نوجوان زیادہ توجہ کرے میری بات پر، کبھی کسی بندے کو مایوس نہ کریں، اسے ایسی خبر نہ سنائیں جس سے وہ پریشان ہو جائے، کبھی کسی کو بدگمان نہ کریں، کبھی اس کے کسی اپنے کے بارے میں اس کے دل میں نفرت پیدا نہ کریں، کبھی نہیں۔ دوستوں کے بیچ یہ کام نہ کریں کبھی بھی۔ اللہ کے محبوب کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ حضور محبتوں کا دوام کرتے۔ نبی پاک نا
آپس میں پیار کراتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسلام کے اندر خلاف واقعہ بات کرنا، جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے، لیکن حضور نے فرمایا دو بچھڑے ہوئوں کو ملانے کے لیے اگر تمہیں ایسی بات بھی کرنی پڑے نا جو واقعہ کے خلاف ہے تو کر دو، اس پر تمہیں گناہ نہیں ہوگا. اگر دو کو جوڑنے کے لیے یعنی تم کہہ دو کہ یار ملا تھا تیرا بھائی، تجھے بڑا یاد کر رہا ہے، کہہ دو اگرچہ وہ بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن ان کے دل قریب ہو جائیں گے، اللہ راضی ہوگا تم سے.